طوائف اور جنزادہ ایپیسوڈ 3 ننن نکاح۔ رباب حیرانی سے منہ کھولے محمد روحان کو دیکھنے لگتی ہے اور سرگوشی کے سے انداز میں پوچھتی ہے، ہاں میری جان، نکاح ایک نامحرم مرد عورت کے ساتھ نکاح کے رشتے میں ہی جچتا ہے۔ رباب کا نرم اور ملائم گزار سا ہاتھ تھامے ہوئے وہ بڑے ہی پیار سے اس کی سرگوشی کا جواب دیتا ہے۔ تبھی رباب پھر سے اس سے معصوم سوال کرتی ہے، لیکن آپ مرد تھوڑی ہیں، آپ تو جن ہیں۔ اور یہ سنتے ہی روحان کا زندگی سے بھرپور قہقہ پورے کمرے میں گونجتا ہے۔ رباب کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکل جاتا ہے۔ بے شک وہ ہنستے ہوئے کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ روحان رباب کی اس معصوم سی بات پر اس کی جبیں پر مہر محبت ثبت کرتا ہے۔ رباب کچھ لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں موند کر اس کی دی ہوئی عزت اور سکون کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ تبھی روحان کی آواز پر آنکھیں پٹ سے کھولتی ہے اور اس کی باتیں غور سے سننے لگتی ہے۔ رباب، میری پیاری زوجہ محترمہ، میں مانتا ہوں میں جن ہوں، لیکن نکاح میں تم سے ہی کروں گا انشاءاللہ۔ تم میری محبت ہو۔ ہاں صحیح سنا، محبت۔ میں یہ سمجھ ہی نہیں سکا، لیکن جب بھی تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا تو میرا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے میری شریانیں پکڑ کر نچوڑ ڈالی ہوں، جیسے کوئی میری سانسوں کو جکڑ کر میرے جسم میں سوئیاں بھگو رہا ہو، جیسے کسی نے میری عزت کو ہوا میں اچھال دیا ہو۔ اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ مجھے تم سے محبت ہے، کیونکہ محبت کا پہلا اصول ہی عزت ہوتا ہے۔ جب تمہیں عزت مان بیٹھا، تمہاری عزت کرنے لگا، اس وقت مجھے محسوس ہوا محبت کا جو تم سے پہلی نظر میں ہی ہو گئی تھی، جب تم اس اندھیری رات میں نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ رب العزت سے مدد مانگ رہی تھی۔ تمہارا اس رب پر بھروسہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، اور عشق تم سے تب ہوا جب تم نے بھوک اور افلاس کو پسے پشت ڈال کر عزت مانگی تھی اور ذلت اور رسوائی سے پناہ مانگی۔ اس وقت میرے دل نے کہا کہ روحان مخدوم تو عاشق ہے اس کا، سوچ اگر ایسی ہم سفر ملے تو تیرے بچے کی پرورش کتنی بہترین ہوگی، تیری تو زندگی اور آخرت دونوں سنوار جائیں گی۔ روحان کے دل کی باتیں سن کر، اس کے لیے اپنے لیے جذبات اور محبت کو دیکھ کر رباب کو ایک پل کے لیے خود کی قسمت پر رشک ہوا، لیکن حال ہی میں رونما ہونے والے واقعات اسے واپس ہوش میں لے آئے۔ تبھی اس نے بہتی آنکھوں سے سسکتے ہوئے روحان کو دیکھا اور انتہائی تکلیف دہ لہجے میں کہا، لیکن میں تو ایک طوائف ہوں اور یہاں سیٹھ مرزا کی رکھیل بن کر آئی ہوں۔ مجھے اس کے بھائی نے بھی گندے ہاتھ لگائے اور میرے جسم کو چھوا، میں اب پاک نہیں رہی۔ میں ایک طوائف ہوں، روح میرا مطلب سرتاج۔ آنکھیں صاف کرتی وہ مزید کچھ بولنا چاہ رہی تھی، پر روحان نے اس کے منہ پر اتنا بڑا اور سخت سا ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ ششت! خاموش ہو جاؤ، بالکل۔ خود کے بارے میں اگر آئندہ ایسا کہا یا سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں۔ تم پاک دامن تھی، پاک دامن ہو اور انشاءاللہ پاک دامن ہی رہو گی۔ بس جلد سے جلد نکاح ہو جائے، میں تمہیں اس غلیظ دنیا سے کوسوں دور لے جاؤں گا بحکم خدا۔ جس عزم کے ساتھ روحان نے یہ بات کہی تھی، رباب کو یقین سا ہو گیا تھا کہ وہ اسے کوٹھے اور طوائف جیسے لفظوں سے کہیں دور لے جائے گا، جہاں کوئی بھی رباب کو طوائف کہہ کر نہیں پکارے گا، اور نہ ہی وہ اس ظالم دنیا کا شکار بن کر ایک طوائف والی زندگی گزارے گی۔ ابھی وہ اپنا دنیا میں گم یہ سب سوچ رہی تھی، جب اسے یکدم روحان کی بات سن کر جھٹکا سا لگتا ہے، لیکن ابھی جو تم نے حرکت کی، تمہیں اس کی سزا بھی اور اسی وقت ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رباب کو بیڈ پر ڈھیر کر دیتا ہے اور خود اس پر برجمان ہو جاتا ہے۔ رباب تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھ دیتی ہے تاکہ وہ مزید آگے نہ بڑھ سکے۔ تبھی رباب کو گہری نظروں سے تکتے ہوئے چہرے پر مسکان سجائے اسے کہتا ہے، بالکل گڑیا جیسی لگتی ہو، جیسے ایک دیو کی قید میں ایک ننھی سی گڑیا ہو۔ تبھی اس کی نظر گردن کی طرف اٹھتی ہے جہاں سیاہ تل ہوتا ہے۔ تب ہی روحان خود کو نہ روکتے ہوئے اپنے دہکتے لبوں کو اس کے تل پر رکھ دیتا ہے
اور وہاں سے ہوتا ہوا رباب کے لبوں تک پہنچ کر انہیں سخت گرفت میں لے لیتا ہے۔ رباب بلکتی ہوئی اس کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرتی ہے، جس سے روحان کی شدتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور رباب کا نچلا ہونٹ زور سے دبا کر اپنی گرفت میں تب تک لیے رکھتا ہے جب تک رباب کی سانسیں بند ہونے کے قریب نہیں ہو جاتی۔ رباب پر ترس کھاتے ہوئے اسے آزاد کرتا ہے اور انتہائی میسنی اور شرارتی سی مسکراہٹ لیے رباب سے کہتا ہے، اتنی سزا کافی ہے یا اور دوں؟ ویسے اب تم ہمیشہ یاد رکھو گی کہ آئندہ خود کو غلط کھیل یا طوائف نہیں کہو گی۔ رباب جو کہ تیزی سے اپنی سانسیں کھینچ رہی ہوتی ہے، روحان کی بات سن کر اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنی بے رحمی اور بے شرمی کیوں کی روحان نے۔ وہ اپنی سانسیں مزید بحال کرنے لگتی ہے کیونکہ ڈر اور شرم سے مزید اکھڑنے جو لگتی ہیں، اور اٹک اٹک کر اپنی بات روحان تک پہنچاتی ہے۔ میری توبہ سرتاج، آئندہ ایسی حماقت کبھی نہیں کروں گی۔ روحان اسے عزت سے چادر اڑا کر یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ وہ کل قاضی صاحب کو لے کر آئے گا۔ اس کے جاتے ہی رباب نیند کی وادیوں میں کھو جاتی ہے۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ زندگی مذاق نہیں ہے، ہم تمہاری ہر ناجائز بات کبھی نہیں مانیں گے۔ عبداللہ صاحب برہم ہوتے ہوئے غصے سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں جب پیچھے سے کہیں کسی کی بات انہیں روک لیتی ہے۔ بابا جان، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں تبھی آپ کو راضی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ہماری فطرت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ روحان سرد لہجے میں بولا، ہاں ہاں صاحبزادے، بڑا احسان کیا آپ نے، ہم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ وہ معصوم بچوں کی طرح اپنی زبان چڑھانے والے انداز میں بولے۔ روحان سمجھ گیا تھا کہ اب بازی اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اس نے اگلا پینترا پھینکا۔ دیکھیں بابا جان، سب سے پہلی بات کہ وہ میری محبت ہے، اور اسے اپنی عزت مانتا ہوں اور اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، جائز رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ بے یار و مددگار در در کی ڈوکریں کھائے اور زبردستی طوائف بن کر تاعمر گناہ کمائے۔ بابا جان، وہ ایسی ذلت سے بھرپور، بے شرمی سے بھرپور زندگی نہیں گزارنا چاہتی، تو کیوں نہ ہم اسے اپنے گھر کی عزت بنا لیں۔ روحان کی یہ بات سنتے ہی تیش بھری نظروں میں کچھ نرماہٹ آئی، جسے دیکھتے ہی روحان پرسکون ہوا اور والد محترم کے آگے کے ارادے جاننے چاہے۔ پھر کیا ارادہ ہے آپ کا؟ جس پر انہوں نے انتہائی پرامن لہجے میں کچھ کہا اور ساتھ ہی اپنے خاص خادم احمد کو کہا، جاؤ تیاری کرو، بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہم سے اور صبر نہیں ہوگا۔ کب اور کس وقت بارات لے کر چلیں شہزادے؟ ہا ہا ہا۔ یہ سنتے ہی روحان خوشی سے پاگل ہوتا ہوا اپنے باپ کے گلے آ لگتا ہے۔ رباب کی آنکھ جیسے ہی کھلتی ہے، وہ سب سے پہلے خود کے کپڑے تبدیل کرتی ہے، تازہ دم ہو کر وضو کر کے نماز ادا کرتی ہے اور باہر نکل کر دیکھتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی اسے بھوک بھی لگی ہوتی ہے تو وہ کچن ڈھونڈنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد اسے کچن مل ہی جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ اسے راستے میں سوائے نوکرانی کے کوئی نہیں ملا۔ اب وہ سکون سے اپنے ہاتھوں سے ہی کچھ بنائے گی اور کھائے گی تاکہ اسے زیادہ گھن نہ آئے۔ رباب فریج سے سامان نکال رہی ہوتی ہے، تبھی اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ فوراً سے پلٹ کر دیکھتی ہے تو ایک بے حد خوبصورت جوان عورت اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور انتہائی سرد لیکن حقارت بھرے لہجے میں کہتی ہے، اوہ، تو تم ہو میرے روحان کی پسند۔ اللہ جانے تم میں ایسی کیا خاص بات ہے جو اس نے ساری جن زادیاں ٹھکرا دیں اور ان پر تمہیں ترجیح دی۔ نہ ہی شکل و صورت کی کوئی خاص ہو اور نہ ہی کوئی گھر بار ہے تمہارا، بلکہ ایک طوائف ہو۔ پتہ نہیں کتنے کتنے لوگوں نے تمہیں استعمال کیا ہوگا۔ ابھی اپنی بات جاری رکھے وہ رباب کو لفظی تیر مار ہی رہی ہوتی ہے کہ رباب مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے، حیرت ہے پھر تو آپ کو میرے پاس آنا پڑا۔ اگر وہ آپ کا ہوتا اور آپ آج ایک معمولی سی شکل والی طوائف کے در پر یوں کھڑی ہوئی نہ ہوتی
اس کی بات سن کر میرے سامنے موجود محترمہ کا پارا تو 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تیزی سے ہوا کے جھونکے کی طرح آتے ہوئے رباب پر حملہ آور ہوتی ہے۔ رباب انتہائی بلند آواز سے چیختی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ رباب کو نقصان پہنچاتی، عبداللہ صاحب کا خاص خادم احمد وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اس عورت کو گلے سے پکڑ لیتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ساتھ ہی غصے اور پریشانی کی حالت میں روحان بھی وہاں آ جاتا ہے اور رباب سے خیریت دریافت کرتا ہے، ساتھ ہی بتا دیتا ہے کہ اس عورت کو اس سے نہیں بلکہ اس کے رتبے سے پیار ہے۔ اگر اس سے بھی ہوتا تب بھی وہ اسے منہ نہیں لگاتا۔ رباب اس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور کھانا بنانے لگ جاتی ہے۔ روحان اسے کھانا بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے، تب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ رباب کو دیکھ کر اس کا غصہ کافی حد تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ رباب کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے اور دونوں ڈھیر ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں نشے میں دھت سیٹھ مرزا وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے آنے پر روحان بظاہر خود کو غائب کر لیتا ہے۔ سیٹھ مرزا آتے ہی رباب کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر گود میں اٹھا کر کھانے کی میز پر بٹھا دیتا ہے اور رباب کے چہرے کو بوسو کنار کرنے لگتا ہے۔ رباب سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف طاقت سے بھرپور دھکا دیتی ہے اور وہ لڑکھڑا جاتا ہے، جس پر مرزا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک زوردار تماچا رباب کے منہ پر دے مارتا ہے۔ ابھی رباب سنبھلی ہی نہیں ہوتی کہ سیٹھ مرزا اس کے بالوں کو مٹھی میں قید کر کے اس کے سر کو اوپر کی طرف کرتا ہے، جس پر رباب بے ساختہ چیخ اٹھتی ہے اور پھر سے اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ تب ہی مرزا اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی مردانہ ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور بنا وقت ضائع کیے رباب کے رخساروں کو کاٹ لیتا ہے۔ اگلے ہی پل میں اس کے لبوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تبھی رباب اپنے لب بھینچ لیتی ہے۔ تبھی یکدم سے مرزا کی چیخ سننے کو ملتی ہے، آہ! مرزا زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ روحان رباب کا ہاتھ پکڑ کر اسے تیزی سے اس کے کمرے کی طرف لے جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے۔ تبھی رباب روحان کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے یہ کیوں کیا میرے لیے؟ میں جا رہا ہوں ثبوت مٹانے جو کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم میری عزت ہو اس لیے، کیا سمجھ گئی نا؟ اور میں نے اس کو اس کے بھائی کی طرح مارا نہیں ہے۔ اگر اسے مار دیتا تو یہ لوگ تمہیں اس شانوں کے پاس بھیج دیتے، جو میں نہیں چاہتا۔ وہ تحمل سے اسے بتاتا کہ اس نے مرزا کے سر پر وار کیوں کیا ہے۔ کیا آپ نے مارا تھا اسے؟ حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھے رباب پوچھتی ہے۔ ہاں میری جان، میں نے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے کیونکہ اس نے میری محبت کو تکلیف پہنچائی تھی۔ نفرت زدہ لہجے میں روحان نے قیوم کو مارنے کی وجہ بتائی اور پھر مزید گویا ہوا، لیکن انتہائی پیار بھرے لہجے میں، اور ہاں تیار ہو جاؤ، بس تھوڑی دیر میں بارات لے کر آ رہا ہوں، کیونکہ اب تمہیں زیادہ دیر یہاں چھوڑنا ٹھیک نہیں میری زوجہ محترمہ، کہتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ رباب جیسے ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے دیکھتی ہے تو دوستوں، کہانی کا آخری حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ آخری پارٹ جلد سے جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں بہت جلد اس کہانی کے آخری ایپیسوڈز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔